خلق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے۔ یہ وہ بڑی بنیادی بات ہے جو خلاصے کے طور پر اب سامنے آ گئی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب یہ کہتے ہیں کہ کوئی اس کا شریک نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ کوئی اس کی ذات سے ہے، نہ وہ کسی کی ذات سے ہے، اور خلق بھی اسی کی ہے، امر بھی اسی کا ہے۔ اگر یہ پوری بات کہہ دی جائے، پوری بات مان لی جائے، تو توحید اپنے آخری درجے میں ہمارے ایمان کا حصہ بن جاتی ہے۔ اور یہ معلوم ہے کہ توحید ہی حقیقت میں اس دین کی بنیاد ہے۔ پورا کا پورا دین اللہ تعالیٰ کے بارے میں اسی تصور کو واضح کرتا ہے کہ وہی اس کائنات کا خالق ہے، وہی تنہا معبود ہے، وہی بادشاہ ہے، اور اسی کی ربوبیت اس پورے عالم کا احاطہ کیے ہوئے۔ تو توحید کا یہ پہلو جو ہے، اس کو گویا یہاں خلاصے کے طور پر سامنے رکھ دیا۔ میں نے لکھا ہے یعنی نہ خلق میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ مخلوقات کی تدبیر امور میں۔ دونوں باتوں کو ماننا ضروری ہے۔ نہ خلق میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ مخلوقات کی تدبیر امور میں۔ یعنی مخلوقات کی تدبیر امور کے معاملات اگر وہ اپنے فرشتوں کے سپرد کرتا ہے، تو وہ اس کے شریک کی حیثیت سے یہ معاملات انجام نہیں دیتے، اس کے خادم کی حیثیت سے، اس کے غلام کی حیثیت سے، اس کے بندوں کی حیثیت سے اس کی حکم برداری کرتے ہیں۔ یعنی جو فیصلہ وہ کر دیتا ہے، جو حدود وہ مقرر کر دیتا ہے، جن قوانین کو وہ طے کر دیتا ہے، جو مال وہ متعین کرتا ہے، جس غایت کو وہ طے کر دیتا ہے، اسی کو سامنے رکھ کر اس کا حکم بجا لاتے ہیں۔ کبھی اس کی نافرمانی کا تصور نہیں کرتے، اپنے طور پر کوئی فیصلہ کرنے کا ان کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جو یہ بات کہی ہے، یہ پوری بات ہے جو توحید کی بنیاد ہے۔ یعنی نہ خلق میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ مخلوقات کی تدبیر امور میں۔ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اور اسی کا امر و حکم کائنات کے گوشے گوشے میں جاری ہے۔ یعنی تکوینی اعتبار سے بھی اسی کا حکم ہے، اور اگر تشریع کے طور پر کوئی حکم دے گا تو یہ بھی اسی کا حق ہے۔ کسی فرشتے، کسی جن، کسی پیغمبر، کسی ولی کا اس معاملے میں کوئی حصہ نہیں۔ یعنی جس کا جو مرتبہ بھی چاہے آپ اپنی طرف سے اس کو دے دیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے امر و حکم میں اس کے لیے کوئی حصہ مقرر نہیں کیا گیا، سب اس کے حکم کے پابند اور اس کے سامنے مجبور محض ہیں۔ تو یہ بات گویا خلاصے کے طور پر سامنے رکھ دی، اور یہ معلوم ہے کہ مخاطبین کون ہیں؟ وہ اصل میں قریش مکہ ہیں۔ ان کا بنیادی مسئلہ ہی یہ ہے کہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ خالق تو وہی ہے، جس کو اللہ کہتے ہیں ہم، وہی اس کائنات کو بنانے والا ہے، لیکن یہ کہ تدبیر امور بھی اسی کے پاس ہے، اس میں کسی کو اس نے شریک نہیں کر رکھا ہوا، یہ باور نہیں آتا۔ مشرکین کے تمام مذہبی تصورات کی بنیاد یہی غلطی ہے، تو یہ قرآن مجید نے اس کی تصحیح کی۔ اس کے بعد یہ بات بھی واضح کر دی کہ جب تم نے اس حقیقت کو آخری درجے میں سمجھ لیا ہے، تو اب اس سے آگے بڑھ کر یہ بات بھی جان لو کہ تمہیں اسی کو پکارنا ہے۔ یعنی یہ وہ چیز ہے جو لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ الہ ہے، وہی تنہا الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ تو پھر یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کسی اور کے سامنے بھی سر جھکایا جا سکتا ہے، کسی اور کی عبادت بھی کی جا سکتی ہے۔ یعنی گویا عبادت کا اللہ ہی کے لیے خاص ہونا، یہ اس کو الہ ماننے کا، اس کو رب ماننے کا، اس کو اس کائنات کے امر و حکم میں اصل متصرف ماننے کا لازمی تقاضا ہے۔ تو عبادت بھی اسی کے لیے خاص رہے گی۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین۔ پیچھے فرمایا تھا نا کہ بڑا ہی بابرکت ہے اللہ جہانوں کا پروردگار،
تو اب کہا کہ تم اپنے پروردگار کو گڑگڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے پکارو، اس کے سامنے یہی زیبا ہے، اس لیے کہ وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو پہلے اس چیز کو سمجھ لیجئے جو اس جملے میں ادا ہوئی کہ بڑا ہی بابرکت ہے اللہ جہانوں کا پروردگار۔ تو اب بڑا ہی بابرکت ہے، اس پر لکھا ہے، چنانچہ اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ اس کی بارگاہ تک رسائی کے لیے وسائل و وسائط تلاش کیے جائیں۔ وہ ساری برکتیں اپنے بندوں تک خود ہی پہنچاتا ہے، سب معاملات میں اصلاً اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، چنانچہ اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ اس کی بارگاہ تک رسائی کے لیے وسائل و وسائط تلاش کیے جائیں، یعنی یہ وسیلہ ڈھونڈا جائے، یہ واسطہ ڈھونڈا جائے، یہ راہ تلاش کی جائے، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کی عظمت و جبروت کے ساتھ اس کی رحمت و برکت بھی بے پایاں ہے، یعنی وہ صرف یہی نہیں کہ اس کائنات کا خالق ہے، اس کی عظمت اور اس کا جبروت وہ تو ہر اندھے کو نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں یہ بھی بے نہایت ہیں۔ استاذ امام لکھتے ہیں، یہ خدا کے باب میں اس غلط فہمی کا ازالہ ہے جس میں مشرک قومیں بالعموم مبتلا ہوئیں کہ انہوں نے خدا کی عظمت و جبروت کا تصور اس قدر بڑھایا کہ اس کی صفات رحمت و برکت کا تصور اس کے نیچے بالکل دب کر رہ گیا۔ یعنی جب شرک پیدا ہوا تو استدلال کا صغرا کبرا اس طرح استوار ہوا کہ وہ عظمت والی ہستی، وہ شان والی ہستی، وہ اس کائنات کا خالق، یہ عظیم کائنات جو اس کے دستے قدرت میں ہے، اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم جیسے زمین پر چلنے پھرنے والے بھونگوں کے معاملات کو دیکھتا رہے، یہ تو وہ دوسروں ہی کے سپرد کرے گا۔ تو گویا خدا کی عظمت ہی کے تصور کے معاملے میں ایک غلطی نے بہت سے دوسروں کو خدا کی خدائی میں امر و حکم کے پہلو سے شریک کر دیا۔ تو اس کو واضح کیا، یہ خدا کے باب میں اس غلط فہمی کا ازالہ ہے جس میں مشرک قومیں بالعموم مبتلا ہوئیں کہ انہوں نے خدا کی عظمت و جبروت کا تصور اس قدر بڑھایا، یعنی وہ تصور تو آخری درجے میں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کی یہ صورت پیدا کر دی کہ اس کی صفات رحمت و برکت کا تصور اس کے نیچے بالکل دب کر رہ گیا۔ یعنی وہ صرف یہی نہیں ہے کہ صمد ہے، اس کی عظمت غیر معمولی ہے، اس کا اقتدار غیر معمولی ہے، اس کے ساتھ وہ اپنے بندوں کے لیے سراسر شفقت بھی ہے، سراسر رحمت بھی ہے، اس کی برکتیں، اس کی نعمتیں وہ بھی بندوں کو پہنچتی ہیں، تو وہ اپنے بندوں سے لا تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کو بنا کر، ان کو یہ شعور دے کر، ان کو دوسروں کے حوالے کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس کو بیان کیا کہ بڑا ہی بابرکت ہے اللہ جہانوں کا پروردگار، یعنی صاحب عظمت و جبروت تو وہ ہے ہی، یہ تو تم مانتے ہو، لیکن وہ بڑا ہی بابرکت بھی ہے، اس کی رحمتیں، اس کی عنایتیں وہ بھی بے پایاں ہیں۔ اس غلط فہمی کا نتیجہ یہ نکلا کہ بندوں کے لیے خدا سے براہ راست تعلق و توسل ناممکن سمجھ لیا گیا، یعنی عام طور پر یہ خیال کر لیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست کوئی تعلق کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے، اس سے کوئی بات کیسے کہی جا سکتی ہے، اس سے کچھ کس طرح مانگا جا سکتا ہے۔ تو براہ راست تعلق اور توسل جب ناممکن سمجھا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اور پھر ایسے وسائل و وسائط کی تلاش ہوئی، ایسے وسیلے اور واسطے لوگوں نے ڈھونڈنا شروع کیے جو خدا سے مقصد براری کا ذریعہ بن سکے۔ یعنی بندے ہیں، عاجز ہیں، مانگنا تو ہے، مناجات بھی کرنی ہے، دعائیں بھی کرنی ہیں، تو اب کیا کیا جائے جب وہ صاحب جبروت اور صاحب عظمت ہے اور اس کے بارے میں یہ خیال نہیں کیا جا سکتا کہ براہ راست اس تک رسائی ہو سکتی ہے، تو پھر وسیلے، پھر واسطے ڈھونڈے جائیں گے۔ صفات الہی کے باب میں یہ گمراہی شرک کے عوامل میں سے ایک بہت بڑا عامل ہے، یعنی شرک کے پیدا ہونے کی جو چیزیں ذریعہ بنی ہیں ان میں ایک بڑا ذریعہ، ایک بڑی وجہ یہ ایک تصور کی غلطی ہے۔ مشرکین نے بہت سے فرضی معبودوں کی پرستش بالخصوص ملائکہ کی پرستشی وجہ سے کرنی شروع کی۔ یعنی یہ کیا ہوا
کہ فرشتوں کو معبود بنا لیا گیا۔ ابتدا میں شرک یہیں سے پیدا ہوا۔ یہ اطلاع تو پیغمبروں کے ذریعے سے مل گئی کہ اللہ کی ایک مخلوق، اس کے فرشتے بھی ہیں اور وہ اس کائنات کا نظم اس کے حکم پر چلا رہے ہیں۔ تو یہ جو اطلاع تھی، اس میں یہ حصہ حذف ہو گیا کہ اس کے حکم پر، اس کے تحت، اس کے بنائے ہوئے قاعدوں پر، اور یہ خیال کر لیا گیا کہ یہ گویا اس امر و حکم میں شریک ہو گئے ہیں۔ تو امر و حکم میں شریک ہو گئے ہیں تو اب براہ راست انہی سے تعلق رکھا جائے گا، انہی سے مانگا جائے گا، اور یہ خیال کیا گیا کہ وہ زیادہ قریب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو براء البراء ہے، اس تک رسائی کیسے ہوگی۔ اس سے ملائکہ کی پرستش کا تصور پیدا ہوا، اور یہ ملائکہ ہی کی پرستش ہے جو پھر مختلف تہذیبوں میں اور ناموں کے ساتھ رائج ہو گئی، دیوی، دیوتا، اور معلوم نہیں کیا کیا وجود میں آ گیا، ایک پوری مائتھالوجی بن گئی۔ مشرکین نے بہت سے فرضی معبودوں کی پرستش، بالخصوص ملائکہ کی پرستش، اسی وجہ سے کرنی شروع کی کہ یہ خدا کی چہیتی بیٹیاں ہیں۔ یعنی یہ رائے قائم کی گئی کہ جس طریقے سے ہمیں اپنی بچیاں بہت عزیز ہوتی ہیں اور ہم ان کی بات نہیں ٹالتے، تو یہ فرشتے بھی گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا ہی تعلق رکھتے ہیں۔ یہ ہم سے راضی رہیں تو یہ اپنے باپ کو ہم سے راضی رکھیں گی، اور پھر سارا جہان ہم پر مہربان ہو جائے گا۔ یہ تصور مشرکین عرب کا بالکل اپنی اصلی حالت میں موجود تھا۔ یعنی انہوں نے جو بت بھی بنا رکھے تھے وہ زیادہ تر فرشتوں ہی کے بت تھے۔ باقی قوموں کے اندر فرشتوں کا تصور تو آہستہ آہستہ کہیں ماضی کے دھندلکوں میں گم ہو گیا، لیکن ان کی جگہ گویا دوسرے بعض ناموں نے لے لی جو لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس کی پوری طرح نفی کر دی اور یہ کہا کہ اس کا کوئی سوال نہیں ہے، اور اب تمہیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ پکارنا ہے تو اسی پروردگار کو پکارنا ہے، اور اس کو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے پکارو۔ اس کے سامنے یہی زیبا ہے، اس لیے کہ وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ جو ارشاد فرمایا کہ چپکے چپکے اور گڑ گڑاتے ہوئے پکارو، تو اس پر میں نے لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جب خلق بھی اسی کی ہے اور امر و حکم بھی اسی کا ہے، تو اس کے حضور میں رعونت اور استکبار کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ یعنی اب پھر اس کا کیا سوال کہ کوئی شخص اس کے سامنے اکڑنے کی جسارت کرے۔ اس کے بعد تو ہر سلیم الفطرت انسان کو اپنا فرض سمجھنا چاہیے کہ اسے کمال عاجزی اور لجاجت کے ساتھ پکارے۔ خالق وہی ہے، پروردگار وہی ہے، تو پھر سب کچھ اسی کے سامنے سرنگوں ہونا چاہیے۔ اس کی اداؤں اور حرکات سے بھی اسی کا اظہار ہونا چاہیے، یعنی بندے کا۔ بندے کی ہر ادا، ہر حرکت وہ یہ بتائے کہ وہ بندہ ہے اور وہ اپنے خالق کو پکار رہا ہے۔ اور الفاظ و عبارات سے بھی، اداؤں اور حرکات میں یہ رکوع، یہ سجود، اور الفاظ میں جیسے ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کی اداؤں اور حرکات سے بھی اسی کا اظہار ہونا چاہیے، اور الفاظ و عبارات سے بھی۔ پھر اس عاجزی اور لجاجت میں وقار بھی ہونا چاہیے اور اخلاص بھی۔ یعنی بندوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی تکریم دی ہے، انسان کو ایک وقار اور ایک مقام عطا فرمایا ہے، اس کا لحاظ رکھ کے اس وقار کے ساتھ لیکن بندگی کے احساس اور اخلاص کے ساتھ پکارنا چاہیے۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ لوگوں کو دکھا کر نہیں، اسے چپکے چپکے پکارو، وہ تمہارے دلوں کی حالت کو جانتا اور تمہاری سرگوشیوں کو سنتا ہے۔ اس کے حضور نہ چیخنے چلانے کی ضرورت ہے اور نہ دکھاوے کا کوئی موقع، وہ سمیع و علیم ہے، سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ تو اس لیے یہ آداب ہیں جن کے ساتھ پکارنا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسی کو پکارنا ہے۔ یہ کہنے کے بعد اب یہ کہا کہ وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، تو کیا مطلب ہوا؟ یعنی ان کو پسند نہیں کرتا جو اکڑیں اور اپنے حدود سے تجاوز کر کے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگیں۔ اس کے سامنے عاجزی اور تضرع ہی زیبا ہے۔ بندے ہو تو بندے بن کر رہو، اور بندوں کی حیثیت سے پکارو، اور بندوں کی حیثیت سے سرنگوں ہو جاؤ۔ اپنی اداؤں کو بھی اس کے لیے خاص کرو، اپنے اعمال کو بھی اور اپنے الفاظ و عبارات کو بھی۔
اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔